دوستوں گزشتہ چند روزوں سے سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یاجوج ماجوج جہاں موجود ہیں وہ دیوار تلاش کر لی گئی ہے، اور تشویشناک خبر یہ ہے کہ وہ عنقریب ٹوٹنے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ دیوار کہاں موجود ہے اور سائنسدانوں نے اس کے بارے میں کیا انکشاف کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں، اور قرآن و احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بارے میں کیا ارشادات ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ دوستوں کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے، جن کی روک تھام کے لیے حضرت ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونچی اور مضبوط دیوار قائم کر دی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ ان ذوالقرنین اور صد ذوالقرنین یعنی ذوالقرنین کی تیار کی ہوئی دیوار کا ذکر قرآن کریم اور احادیث میں کیا گیا ہے۔ تاریخی طور پر وہ شخص کون ہے، ان پر مفسرین اور مفکرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے حضرت ذوالقرنین اور صد ذوالقرنین سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا، اور سکندر اعظم ذوالقرنین نہیں ہو سکتا۔ جدید زمانے کے کچھ مفکر و مفسر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، جن کو قریش اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے۔ بہرحال ابھی تک کسی شخصیت کو یقین کے ساتھ اس کی مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا، مگر قرآن نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں صراحت کی ہے کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری جانب یاجوج اور ماجوج موجود تھے۔ قرآن کریم کی سورۃ کہف میں باحوالہ یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کے حالات بتاتے ہوئے ارشاد کیا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے بات چیت کی گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک سد یعنی ایک دیوار تعمیر کر دیں۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین نے ان کو یاجوج ماجوج کی جلگار سے بچانے کے لیے ایک دیوار بنا دی، اور یاد رہے یہ دیوار جو بنائی گئی تھی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں تھی، بلکہ حقیقی اور حسوی ہے، جس کو بنانے کے لیے لوہے اور تانبے کے بڑے بڑے ٹکڑے منگوائے گئے۔ ان کو پہاڑوں کے درمیان کھڑا کر دیا گیا اور لوگوں کو کہا کہ ان کو جلاؤ، اور جب یہ ریڈ ہو گئے تو ان کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ یہ ٹکڑے آپس میں مضبوطی سے جڑ جائیں، اور اس کی چکناہٹ کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی چڑھ نہ سکے۔ اس طرح کی مضبوط دیوار کو بنا دیا گیا۔ اس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی۔ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ یہ دیوار بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر لازوال نہیں، اور بالآخر فنا ہونے والی ہے۔ جب میرے رب کا حکم آئے گا تو اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ دوستو یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک سوال اکثر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ دوستو یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے رہ چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والے انسانوں پر ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے اور ان کی بستیوں کو آگ لگا دیتے تھے۔ قرآن مجید اور تورات کے مطالعے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا کے علاقوں میں اپنی زندگی بسر کرتے تھے، اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبتیں برپا کرتے تھے۔ اور بعض تاریخ دانوں کو ان کے رہائشی علاقے موسک اور توبل کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کے شہر تبت اور چین کے بحر منجمد کے شمال تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یاد رہے اس بات میں کافی اختلافات ہیں کہ دیوار کہاں واقع ہے، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں ڈھونڈی جا چکی ہیں جن کو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجوؤں کے حملے سے بچنے کے لیے بنوائی تھی، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے۔ لیکن واضح رہے جس طرح ہم آپ کو اس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں اچھی طرح بتا چکے ہیں، اگر آپ دوستوں میں سے کسی نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اسے لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن مل سکے۔ اس دیوار کی ٹوٹل لمبائی تقریباً 1200 سے 1500 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے،
لیکن واضح رہے یہ دیوار لوہے اور تانبے کی نہیں بنی ہوئی، اور نہ تو وہ کسی ایک کوہستانی درے میں موجود ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی ہو، بلکہ وہ بہت سے پہاڑوں کے اوپر سے ہو کر گزرتی ہے جو کہ سد ذوالقرنین نہیں ہو سکتی۔ بعض کا یہی ماننا ہے کہ یہ وہی دیوار مغرب ہے جو کہ یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مغرب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی کو ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی تھی، اور ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہوئی۔ جبکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خیزر اور دریائے سیاح کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح ایک درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ دریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم اور تاریخی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ دیوار ذوالقرنین بہت مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر اس کو پار کر کے یا اس میں سے سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا اس سائڈ پار آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو یہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کے زمین کے برابر ہو جائے گی۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے، جس کا ذکر صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے حکم سے ان کا خروج ہوگا تو وہ بولیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم اس کو پار کریں گے، تو وہ دوسرے دن اس کو پار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس طرح وہ باہر نکل کر زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی وہ انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بھی بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں پانی اور غذا کی سخت قلت ہوگی، اور پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سارے کے سارے مر جائیں گے، اور زمین پر ان کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی جن کی بدبو ہر طرف پھیل جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن برابر بڑے پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواز بن سمان کی روایت میں وضاحت کی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ، یا منگول ترک جن میں چنگیز خان بھی تھا، یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ مغربی قومیں یہی خیال کرتی ہیں کہ انہی افراد کا پوری دنیا میں غلبہ اور تسلط ہے، مگر یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت یا شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے۔ لہٰذا یہ کہنا یاجوج ماجوج زہر ہونے کو ہے، یہ سب جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کومنٹس کر کے لازمی بتائیں۔ تو دوستو، آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔